بھی دے۔ تو نماز تراویح کے بارے میں ہے کہ حضرت نے اس کے بارے میں ترغیب دی کہ تراویح پڑھو، قیام رمضان کرو، جیسے استغفار پڑھنے کی ترغیب ہے، درود پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اب قولن جب ترغیب ہو اس کے لیے فعلاً جتنے بھی کوئی پڑھ لے، 10 مرتبہ استغفار پڑھے، 70 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، وہ سارا جائز ہوتا ہے۔ البتہ سنت اس عدد کو کہا جائے گا جس پر حضرت کی یا صحابہ کی مواظبت ثابت ہو جائے۔ تو چونکہ 20 پر حضرت کی صحابہ کی مواظبت ثابت ہے، اس لیے اس کو ہم 20 رکعت تراویح کو سنت کہتے ہیں۔ اس سے زائد بھی کوئی نفل پڑھے تو ہم اس سے روکتے نہیں۔ رہا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا، وہ پوری حدیث بخاری کی یہ ہے کہ لوگ تراویح پڑھتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی پڑھتے رہے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں پڑھتے رہے، لیکن کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، یہاں 5-7 پڑھ رہے ہیں، وہاں 5-7 پڑھ رہے ہیں۔ تراویح پڑھی جاتی تھی لیکن ایک جماعت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا لا جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد، کہ ان کو ایک ہی امام قاری کے پیچھے کیوں نہ جمع کر دیا جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دیا ہے۔ مسند الامام زید میں سند یہ ہے، حضرت زید اپنے باپ زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، زین العابدین اپنے باپ حضرت حسین سے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، ان کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں یہی ہے، بہقی وغیرہ میں، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حکم دیتے تھے قاریوں کو کہ 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، اور وتر کی جماعت خود کروایا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ بہقی میں ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، حضرات حسنین، یہ سب کے سب 20 تراویح کے قائل تھے۔ یہ پورا مہینہ باجماعت پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ اس کو نعمت البدعت جو کہا گیا، اسی لیے کہ حضرت کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں پورا مہینہ صرف ایک جماعت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نے تو وجہ خود بیان ارشاد فرما دی تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہایت تھوڑا تھا، اس لیے مرتدین کی سرکوبی میں گزر گیا اور ان مسائل کی طرف انہیں توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر کو موقع ملا، چنانچہ انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے، ہر جائے کے لیے تھے۔ وہ موت کا زخم علماء دیوبند، نانوت بھی کلش کر، صدق وفا کا پیکر، علماء دیوبند